ہم ذرا آگے بڑھتے اپنی دوسری اسٹوری کی جانب اور ذرا تھوڑا سا ملکی سیاست کی طرف آتے ہیں جہاں پر بھی کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, بظاہر یہ تمام تر چیزیں واضح ہیں. ذرا پوچھتے بھی ہیں ایوان میں آج بلاول صاحب نے جو ہے وہ کیا وہ خان صاحب کہتے ہیں ایک بال سے 2 وکٹیں گرانے کی کوشش کی ہے, وہ نون لیگ کو بھی انہوں نے اسٹریٹ فائر کی ہیں اور ایم کو بھی ذرا رگڑا ہے انہوں نے. ذرا پہلے آپ کو بلکہ دکھاتے بھی ہیں نا, وہ کشمیر کی جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ خواجہ آصف صاحب کے ایک بیان کو لے کے بڑا رولا پڑ گیا تھا. وہ بیان کیا تھا پہلا وہ دیکھیں, پھر رولا کیا پڑا وہ دکھائیں تھی خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا جس پہ بڑی تنقید ہوئی ہے. راولہ کوٹ اور ساتھ دھیر کوٹ یا 1-2 اس قسم کی جگہ سے کہاں کو آزاد کشمیر راولہ کوٹ تو نہیں ہے. میں راولہ کوٹ والوں کو ایڈا لمبا چوڑا کشمیری مانتا بھی نہیں ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ تو یہاں سے آپ پر پٹوار کے وہی سیم زبان بھی وہی بولتے ہیں, زبان بھی وہی بولتا ہے, یہی میرپوریوں کا حال ہے. اور اس پہ آج بلاول صاحب نے نہ صرف ریئیکٹ کیا بلکہ ٹھیک ٹھاک ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وزیر بیٹھا کیوں ہے کابینہ میں اس طرح کی بات کرنے کے بعد, اور پیپلز پارٹی کے باقی لوگوں نے کہا کہ معافی کیوں نہیں مانگتے اس بیان پہ. حالانکہ اور خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ میں جس تناظر میں بیان دیا بالکل میں قائم ہوں اپنی اس بات پہ. لیکن دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا. ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے, باقی وزیر نہیں. یہ بات کہا تھا, اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں. بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے. وزیر آج تک وزیر ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دے کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں. میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کریں. اور خواجہ آصف نے کن الفاظ میں کہا کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم ہیں, یہ بھی دیکھ لیں. میں بالکل اس کے اوپر جو ہے شرمسار یا مجھے کوئی اس پہ کوئی جو ہے ندامت نہیں ہے. جب ہمارے متعلق یہ لوگ کہیں گے, اور میں آپ کو صحیح کہا ہے, میں نے اس میں لکھا ہے کہ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا, کشمیری قربانیوں سے بنتا ہے, ہجرت سے بنتا ہے. جن کو گھروں میں بیٹھ کے آزادی مل گئی ہوئی ہے وہ کبھی بھی آزادی کی جو ہے قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں جان سکیں گے. پاکستان کو وہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں, ہمارے شہیدوں کی توہین کی جاتی ہے. میں قطعی طور پہ اس میں مجھے ندامت نہیں ہے. میں نے جو لکھا ہے شہادت کے ساتھ ثبوت کے ساتھ لکھا ہے. کلیئر ہے, یہ کہا ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب بلاول صاحب نے آج جیسا میں نے کہا ایک تو انہوں نے نون کو بھی اور پھر ذرا ایم کیو ایم کو بھی ذرا رگڑا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا یہاں سندھ اسمبلی میں بھی کافی ٹھیک ٹھاک آج کل ذرا تناؤ چل رہا ہے. ایم کیو ایم کراچی کے صوبے کے حوالے سے کئی بات کرتی ہے, اس پہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے بہت برا مانتی ہے. اور بلدیاتی انتخابات, آئینی ترامیم, ان تمام چیزوں پہ کام چل رہا ہے. تو ایک تو پہلے آپ دیکھیے ایک کمال ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ نون لیگ نے ہمارے جو بلدیاتی نظام کو پہلے ہم نے پروپوز کیا اس کو نون لیگ بڑا سپورٹ کرتی ہے اور ویسا اس ٹائپ کا کچھ لائے. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جیسا بلدیاتی نظام سندھ میں ہے ایسا پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے, بہترین نظام ہے. نون لیگ لا کے دکھائیں نا اپنے صوبے میں. تو آئینی ترمیم اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے بلاول صاحب نے یہ کہا. حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو ان سے سیاست کرتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں, گمراہتے ہیں, آپس میں لڑواتے ہیں. فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں, چاہتے ہی ہیں آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں. حکومت وقت وزیر اعظم صاحب, ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں, آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں. اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ بلدیاتی نظام اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے, ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. اور گویا بلاول صاحب ایم کیو ایم کو کہہ رہے ہیں نکلو پاکستان کی خاطر, یعنی اس حکومت سے نکلو. کہ بھائی آپ کدھر بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ, آپ کی باتیں مانتی نہیں ہے یہ. ابھی ناصر شاہ صاحب میں جوائن کرنا ہے انشاءاللہ, تو میں ان سے معصومانہ سوال کروں گا کہ اگر ایم کیو ایم نے پلٹ کے کہہ دیا کہ آپ بھی حکومت سے تو بہت ناراض رہتے ہو, تو آپ بھی نکلو پاکستان کی, آپ ایوان صدر چھوڑ دو, آپ سینٹ کی چیئرمین شپ چھوڑ دو کہ یار ایسی کیا ہے یار, یہ تو کچھ ہماری باتیں مانتے نہیں ہیں, ہمیں رہنا ہی نہیں ایسے نظام میں صدر, تو پھر کیا کریں گے. تو یہ ابھی ذرا ان سے پوچھتے ہیں. خواجہ اظہار صاحب سے دیکھتے ہیں کہ وہ کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ان سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ جو ہے نا لڑوا رہی ہے ہمیں آپس میں.
لیکن ایم کیو ایم تو ذرا آپس میں بھی تھوڑا کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں خالد مقبول صاحب پہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے فائرنگ کی, وہ والی نہیں, مطلب ہوائی اللفاظی.